بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اس وقت پوری دنیا بالعموم اور وطن عزیز پاکستان میں بالخصوص ایک عجیب قسم کے معاشی بحران نے عوام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خاصے سفید پوش لوگوں کی بھی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے گزارا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ اچھے خاصے سفید پوش لوگ بھی اس وقت کسی حد تک محتاجی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں کی بھرمار اور مہنگائی کا ایک سیلاب بلا ہے جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ ایسے حالات میں اہل ثروت، اہل کشائش اور جو خوشحال لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ وہ معاشرے کے غریبوں کے سر پہ دست شفقت کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اس حقیقت کا سراغ قرآن و سنت کے سائے میں ضرور لگانا چاہیے، اور اہل ثروت احباب کے دلوں میں یہ جذبہ، یہ لگن اور یہ جستجو خود بخود ضرور ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اسی حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 احادیث مبارکہ کا حوالہ دینا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ڈونیشنز یہ تو چلیں اپنی جگہ، ان کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہمارے کرنے والا کام یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی شخص نے قرض لے رکھا ہے، وہ مقروض ہے، آپ اس کے قرض خواہ ہیں، تو ان حالات میں آپ اگر اس سے تقاضا کرتے ہیں تو تقاضا کرنے میں نرمی آپ کی طرف سے ایک ایسا کنٹریبیوشن ہوگا جو یہاں اس غریب کے لیے زندگی آسان کرے گا اور آپ کے لیے قبر اور میدان محشر کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آقا حضور علیہ تحیۃ و ثنا کی معروف حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من یسر محسرا یسرہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص یہاں کسی تنگ دست شخص کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ میدان محشر کی مشکلات سے بچ جائے، صعوبتوں سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے محشر کی آسانیاں عطا کرے؟ آج وقت ہے کہ ہم اپنے لیے آسانیوں کا سامان کر لیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی۔ اب یہاں پہ مہلت دینے کی بات آئی، کسی نے آپ سے قرض لے رکھا ہے، نیٹا آ گیا، طے شدہ تاریخ آن پہنچی، اب آپ کو تمنا ہے کہ وہ آپ کا قرض لوٹائے، آپ نے تقاضا کرنا ہے، لیکن آپ اگلے شخص کے حالات کا مشاہدہ کریں، دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت ایسے حالات میں نہیں کہ آپ کا قرض لوٹا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبق فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اور پھر اس سے آگے کا مرحلہ فرمایا او وعدہ اعلیٰ، یا قرض کا کچھ پورشن یا سارے کا سارا قرض اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اسے بخش دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو بہت بڑی جزا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی تنگ دست کو مہلت دینے والے یا اسے قرض معاف کرنے والے کو اللہ بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ گویا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ٹخنوں سے لے کے گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایسے شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکایت نقل کی، جس حکایت کا تذکرہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ نبی الکریم سے انہوں نے سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے جس وقت اس کے پاس آن پہنچا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تیرا کوئی نیک عمل ہے، نیکی کا کام جو تجھے یاد ہو؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا خاص
نیکی کا عمل یاد نہیں، اس سے کہا گیا کہ تو غور و فکر کر، تو یاد کر، اپنے ذہن پر زور دے، شاید کوئی کام تجھے یاد آ جائے۔ وہ شخص غور و فکر کرتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ اور تو یاد نہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تاجر تھا، بزنس مین، میں تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین، بعض اوقات قرض بھی دیتا، تو جب میں تقاضا کرتا یا تقاضا کرنے کا وقت آتا اپنا حق لینے کے لیے، تو کہتا ہے میں اگلے بندے کو دیکھتا، اگر وہ خوشحال ہے تو میں اسے مہلت دیتا کہ چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل۔ اور فرمایا کہ وہ شخص کہنے لگا اگر میں دیکھتا کہ وہ شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، تو میں اسے قرض معاف کر دیتا۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے یہ نیکی اپنی بتائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ گویا آج کے دور کے حالات کے حساب سے اگر ہم یہ کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ خاص طور پر اہل ثروت کے لیے آج کے دور میں جنت کمانا اور جنت کا حصول کچھ کٹھن نہیں، کچھ دشوار نہیں، تھوڑا سا اگر وہ مالی قربانی دیں اور جس سے حق وصول کرنا ہے اگر اس کو معاف کر دیں تو یقیناً ان کی یہ نیکی انہیں بھی جنتیوں کی صف میں شامل کر دے گی، معاشرے کا دکھ درد بانٹنے کا وہ ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے۔